بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ محترم حجاج کرام، الحمدللہ اس بیان کے ذریعے سے آپ کا عمرہ اور حج کا مکمل طریقہ آپ کے سامنے آ چکا۔ اب آپ کی وہاں سے رخصتی ہو رہی ہے، وداعی ہو رہی ہے۔ اس لیے جو آخری طواف ہوتا ہے وہ انہی کیفیات اور جذبات کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے فضل سے آپ کا انتخاب فرمایا اور آپ کے دل میں حج کا ارادہ ڈالا، پھر اللہ نے آپ کے لیے اسباب مہیا فرمائے، پھر آپ کے سفر کو آسان فرمایا اور آپ وہاں پر اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے پہنچے اس مقدس مقام کے اوپر۔ اور حج کرنے کے بعد وہ مبارک اور مقدس جگہ سے اب جدائی ہو رہی ہے۔ ہر آدمی کی کیفیت الگ الگ ہوتی ہے۔ نقشبندی سلسلہ کے ایک بڑے بزرگ مشہور شخصیت حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، اپنا ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے کتاب میں کہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت، ترکی عورت تھی، وہ خانہ کعبہ کی طرف بڑھ رہی تھی تو وہاں شرطی ہوتے ہیں پولیس والے، انہوں نے اس کو روکا، رخ یہاں سے ہٹ جاؤ، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ تو اس عورت نے ان کی بات کا کوئی اثر نہیں لیا اور اس نے کھڑے ہو کر کہا، ھذا لیس بیت ابی ھذا بیت ربی، یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے، یہ میرے رب کا گھر ہے۔ یہ کہہ کر آگے بڑھی اور پولیس والا اپنی جگہ پہ بالکل سناٹا طاری ہو گیا، اس کو کھڑا رہ گیا۔ آگے بڑھی اور بیت اللہ کے پردوں کو پکڑ کر اس نے وہ تڑپ تڑپ کر دعا مانگی ہے کہ میرا جی چاہ رہا تھا میں اس کے دعا پر آمین کہوں۔ تو ہر آدمی کی کیفیت الگ الگ ہوا کرتی ہے، لیکن بہرحال سیکھ کر سمجھ کر جائیں اور اپنے اندر ان کیفیات کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ وہ متبرک جگہ پتہ نہیں اب دوبارہ وہاں پر پہنچنا نصیب ہو کہ نہ ہو۔ دعا تو یہی مانگی اللہ سے کہ اللہ یہ ہماری حاضری آخری حاضری نہ ہو، بلکہ ہمیں بار بار یہاں حاضری کی سعادت اور اس کی توفیق نصیب فرما۔ اس لیے موقع ملے تو ملتزم پر، وہاں نہیں تو خانہ کعبہ کی جڑی پر، وہاں بھی نہیں تو کم سے کم اس کے پردوں کو پکڑ کر خوب اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ دعا مانگی جائے اپنی سفر و قبولیت کی، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، پوری امت کے لیے دعا مانگی، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہ ہو۔ اور اس شان کے ساتھ ہماری واپسی ہو کہ کچھ قدم الٹے بھی چلیں، وہ اپنے عمل سے اس بات کو ظاہر کر رہے ہوں کہ اے اللہ تو نے اپنے کرم سے یہاں پہنچایا ہے، لیکن چونکہ واپسی کا وقت ہو گیا، مجبوری ہے، اس لیے ہم واپس ہو رہے ہیں، لیکن واپس ہونے کو جی نہیں چاہتا۔ ہمارے بڑوں نے اپنے ذوق کے مطابق کچھ اشعار لکھے ہیں اس سلسلے میں۔ مولانا محمد ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نعت کتاب کے اندر موجود ہے، آپ کے پیچھے لکھی ہوئی ہے۔ میں دو تین شعر اس کا پڑھ دیتا ہوں تاکہ وہ جذبات اور کیفیات ہمارے اندر میں پیدا ہو۔ رخصت رکن یمانی، رخصت سنگ سیاہ، رخصت رکن یمانی، رخصت سنگ سیاہ، یاد رکھنا میرے آنسو
یاد رکھنا میری آہ، اے حتیم پاک تجھ سے، اے حتیم پاک رخصت تجھ سے بھی ہوتا ہوں میں، لب پہ آہ سرد ہے دھنتا ہوں سر روتا ہوں میں، رخصت میزاب رحمت الوداع بامدر، رخصت دیوار کعبہ الوداع پاک گھر، زمزمی رحمت ہو تجھ پر، اب تو میں واپس چلا، روبروئے کعبہ مجھ کو کاسہ آخر پلا، اے الہ الخلق رب البیت رب دو جہاں، یہ دعا ہے آخری میری کہ پھر لانا یہاں، آمین۔ تو کبھی اپنے اندر میں وہ جو کیفیات جذبات پیدا کرنے کے لیے اشعار بھی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ عادی گنگنائے، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فرط شوق کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ بہرحال اب آپ یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں، کسی کی واپسی اپنے وطن کی طرف ہو رہی ہوگی، کسی کی واپسی اب مدینہ منورہ کے لیے ہو رہی ہوگی۔ ایک طرف اللہ کے گھر کے جدائی کا، فراق کا غم اور صدمہ ہوگا، تو دوسری طرف اپنے آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے شہر کے اندر اور آپ کی زیارت کے لیے جانے کی خوشی اور رواں رواں اس سے سرشار ہوگا۔ انہی ملی جلی کیفیات کے ساتھ یہاں پر ہمیں اپنے اگلے منزل کے لیے روانہ ہونا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے۔ یہ کون سا سال چل رہا ہے عربی کے اعتبار سے؟ 1445، قریب 1450 سال۔ اب جس طرح زمانہ اب ایک جھٹکے کے اندر ہم تصور کی دنیا میں چلے جائیں، 1450 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر کیا تھا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے لیے، کن حالات کے اندر کیا تھا، اور ہم جو سفر کر رہے ہیں حالات کیسے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں ہزار مخالفتوں کے باوجود آپ کے چچا ابو طالب اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن آپ کے پشتیبان بنے ہوئے تھے، کسی کی جرأت و ہمت نہیں تھی کھل کر آپ کے اوپر ہاتھ ڈال سکے۔ اور ایک طرف آپ کی زوجہ مطہرہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ اپنے مال کے ذریعے، تسلی دلاسا کے ذریعے سے آپ کو ہمت کو آپ کی بڑھا رہی تھی۔ ان دونوں حضرات کا سن 10 نبوی کے اندر انتقال ہو گیا، جس کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال۔ اس کے بعد کا 3 سال تو مکہ مکرمہ کی زمین مسلمانوں کے لیے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جلتا ہوا توا بن گئی تھی۔ اس لیے مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، وہ 1-2 کر کے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اور آپ اللہ کے حکم کے انتظار میں تھے۔ ہجرت والی رات میں آپ نے اپنے بسترہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم میرے بستر پر سو جاؤ، اور جو امانتیں مشرکین مکہ کی میرے پاس ہیں سب کو ادا کرنے کے بعد تم میرے پاس مدینے چلے آنا۔ ادھر مکہ والوں نے مشورہ کر کے ہر قبیلہ کا ایک نوجوان ننگی تلوار لیے ہوئے آپ کے دروازے کے باہر کھڑا پہرا دے رہا تھا کہ جیسے نکلیں گے ہم یک بار کی سب آپ کے اوپر حملہ کریں گے، بنو ہاشم کس سے انتقام اور بدلہ لیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اللہ کی قدرت ہنس رہی تھی، مسکرا رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات کی تاریکی میں نکلے ہیں، اور سب کی آنکھیں گویا کہ اندھی ہو گئیں۔ آپ چلے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے 2 اونٹنے کا انتظام کر لیا تھا، یہاں سے ان کے ساتھ آپ چلے ہیں، اور اسی رات کی تاریکی میں اس غار ثور کے اوپر آپ پہنچے ہیں۔ کتنی اونچائی کے اوپر ہے، کتنی مشقت سے پہنچے ہوں گے۔ وہاں پر پہنچے
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رفاقت کا حق ادا کر دیا۔ مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے، مجھے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ 3 دن وہاں روپوش رہے۔ ادھر مکہ والے پریشان تھے اور اعلان کیا کہ جو بھی ان دونوں حضرات کا سر لائے گا، زندہ یا مردہ، 100 اونٹ اسے دیے جائیں گے۔ چاروں طرف لوگ پھیل گئے اس کی لالچ میں تلاش کرنے کے لیے۔ ادھر جو ہوتے ہیں قیافہ شناس لوگ، قدموں کے نشان سے پہچانتے ہیں کہ آدمی کس طرف گیا ہوا ہے، تو قیافہ شناس کے ذریعے سے مکہ کا ایک سردار اس غار کے منہ پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ یہاں تک قدموں کے نشان تو نظر آتے ہیں، اس کے بعد نظر نہیں آتا۔ تو وہ سردار کہتا ہے ارے بے وقوف، کہاں چلے جائیں گے اس غار میں؟ یہاں تو کبوتری نے انڈا دیا ہوا ہے، مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے، اس کے اندر آدمی کیسے ہو سکتا ہے؟ ادھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، دشمن ہمارے سر پر اتنے قریب آگے کھڑے ہو چکے ہیں کہ آپ اگر اپنے قدموں کی طرف دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ آپ نے انتہائی اطمینان کے ساتھ جواب دیا، ابو بکر ان 2 شخصوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن میں تیسرا اللہ ہو؟ 3 دن کے بعد وہاں سے آپ نکلے ہیں اور غیر معروف راستے سے مدینہ کی طرف آپ چلے ہیں، اور ادھر مکے کے نوجوان چاروں طرف تلاش کر رہے ہیں۔ چنانچہ ایک آدمی سراقہ ابن مالک بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، وہ پیچھا کرتے ہوئے آئے بکر رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ، ہم تو پکڑ لیے گئے، دشمن سر پر آ گیا ہے۔ آپ نے دعا فرمائی اور سراقہ کا گھوڑا کا پیر زمین کے اندر دھس گیا، اس کا پیٹ زمین میں سڑ گیا اور چاروں پیر زمین میں دھس گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ انہوں نے بد دعا دی ہے، تو اس نے کہا آپ اللہ دعا کیجئے، میں اب آپ کا پیچھا نہیں کروں گا۔ آپ نے دعا کی، وہ نکل گیا، پھر نیت خراب ہوئی، پھر پیچھا کرنے کے لیے دوڑا، پھر اس کا پیر دھس گیا۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا، تب اس نے کہا کہ اب میں یہ عہد کرتا ہوں، اب میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، اور جو لوگ آپ کے پیچھا کرنے کے لیے میرے پیچھے آئیں گے میں ان کو یہ کہہ کر روک دوں گا میں ادھر سب طرف دیکھ آیا ہوں کہیں کوئی موجود نہیں ہے۔ ان حالات میں چاروں طرف دشمن کا خطرہ، اور کیسے کیسے آپ مدینہ منورہ پہنچے۔ ادھر مدینہ کے لوگوں کو خبر لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مکہ سے نکل چکے ہیں۔ روزانہ مدینہ کے تمام لوگ، کیا چھوٹا کیا بڑا، کیا مرد کیا عورتیں کیا بچے، سب کی سب بستی سے باہر نکل کر کے اب آپ کے انتظار میں دیکھ رہے ہیں، اب آئیں گے اب آئیں گے اب آئیں گے۔ جب دھوپ بلند ہو جاتی، سورج بلند ہو جاتا، دھوپ تیز ہو جاتی تو وہ مایوس ہو کر واپس چلے جاتے۔ اسی طرح ایک دن وہ لوگ انتظار کرتے کرتے تھک ہار کر جب واپس چلے گئے، ایک یہودی نے اپنے قلعے سے یا اپنے مکان سے دیکھا، وہ سمجھ گیا کہ وہی ہیں جن کا انتظار ہو رہا تھا، اس نے آواز دی مسلمانوں تمہارے مقصود تو آ رہا ہے۔ تمام لوگ عجلت میں جلد بازی میں جیسے تھے جس حال میں تھے دوڑے ہوئے آئے مارے خوشی کے آپ کے استقبال کرنے کے لیے۔ اس موقع پر مکہ کے چھوٹے چھوٹے بچے خوشی میں ترانے گا رہے تھے، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داع، جس کا ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تشریف لا کر کے مدینے والوں کو شرف عطا فرمایا، آپ کا آنا مبارک ہو، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس دین کو دے کر آپ کو بھیجا گیا ہے اس کی پوری تو پوری اطاعت کی جائے گی۔ اے مدینہ منورہ میں تشریف لانے والے، ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں، آپ کا ہم استقبال کہتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس موقع پر جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، ہر چیز کے اوپر گویا کہ ایک رونق طاری ہو گئی، نبوت کے انوار کا ہر ایک چیز کے اوپر عکس پڑا۔ لیکن جب آپ کی وفات ہوئی ہے تو اس دن کیا ہوا کہ وہ ساری چیز جو رونق کی نورانی تھی اب وہ انوارات کے اثر ختم ہو گئے، اور ابھی ہم
آپ کو دفن کر کے اپنے ہاتھ میں جو لگی ہوئی مٹی تھی، مٹی کو جھاڑا بھی نہیں تھا کہ ان کرنا قلوبنا، ہمارے قلوب کی کیفیت بدلی سی ہو گئی۔ وہ بات نہیں رہی، کیونکہ آفتاب رسالت زمین کے اندر چلا گیا۔ ہمارے نبی نے اس طریقے سے سفر کیا ہے، ہمارا بھی سفر ہو رہا ہے۔ چمچماتی روڈ ہے، تیز رفتار سواریاں اور گاڑیاں اس سے جا رہے ہیں، لیکن ہم 1450 سال پہلے جا کر تصور کی دنیا میں اس وقت کو ہم سوچیں، تصور کریں، اور ہم جا رہے ہیں۔ جب کوئی آدمی کسی بڑے کے پاس جاتا ہے، کچھ تحفہ لے کر جاتا ہے، ہدیہ لے کر جاتا ہے، ہم کیا لے کر جائیں گے؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک تو اس زندگی کے اندر جو ہم نے آپ کی سنتوں کی پامالی کی ہے اور ہم نے اس کی خلاف ورزی کی ہے، دل میں اس کی ندامت ہو۔ اور میں نے شروع میں بتایا تھا کہ سفر کے اندر آپ کو صرف عبادات ہی نہیں، اپنی عادات کے اندر بھی سنتوں کا پورا اہتمام کرنا ہے۔ لیکن اب جو آپ کا سفر شروع ہو رہا ہے تو درودوں کے ساتھ اس سفر کے اندر آپ کا ترانہ صرف اور صرف درود شریف ہونا چاہیے، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہوئے، اور ہمارا سفر یہ شروع ہوگا۔ جب ہم آگے بڑھیں گے، روڈ کے ذریعے، بس کے ذریعے ہمارا سفر ہوگا، تو مختلف مناظر آئیں گے، کبھی پہاڑ آئے گا، کبھی ریگستان آئے گا، کبھی کچھ آئے گا۔ اسی کو ہمارے مولانا نظام الدین صاحب ادھوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نعت کہی ہے، اس میں یہ ساری چیزیں اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ عاصی ہے تو کیا غم، وہ محشر میں کہیں ہوں گے، پہنچیں گے جو اس در پر، محروم نہیں ہوں گے۔ جنت کی بہاروں کے لوٹیں گے مزے ہم بھی، جنت کے بہاروں کے لوٹیں گے مزے ہم بھی، جب گنبد خضرا کے سائے میں مکی ہوں گے، اور آنکھوں میں ہو جب منظر دربار نبوت کا۔ صحابہ کس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، مسجد کے اندر مجلس لگا کرتی تھی، وہ منظر جو ہم نے سنا ہوگا کتابوں کے ذریعے سے، علماء کرام کے ذریعے سے۔ تو آنکھوں میں ہو جب منظر دربار نبوت کا، سائے بھی کھجوروں کے کچھ اور ہنسی ہوں گے، گلیوں میں مدینے کی جب آئے گی یاد ان کی، گلیوں میں مدینے کی جب آئے گی یاد ان کی، دل اور کہیں ہوگا، ہم اور کہیں ہوں گے، عاصی ہے تو کیا غم، وہ محشر میں کہیں ہوں گے۔ بہرحال کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آدمی کو اس کا شوق ہو ویسے بھی پڑھنا چاہیے، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی عقیدت، آپ کی محبت میں اضافہ ہو اور اس کا پورا فیضان ہمیں حاصل ہو۔ اب ہم یہاں سے بڑھتے بڑھتے جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچیں گے اور وہاں جب مکانات اور بستیاں نظر آنے لگیں گی تو پھر وہاں پر وہ دعا پڑھنا ہے۔ کتاب کی دعا آپ کے ساتھ ہوگی، کتاب کھول لیجئے، یہ چھوٹی سی دعا کی کتاب ہے تاکہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہے، اگر آپ طواف بھی کر رہے ہوں تو بھی آپ کے ساتھ یہ دعا ہونی چاہیے۔
یہ کتاب ہونی چاہیے۔ اللہم ھذا حرم نبی کا فاجعلہ لی وقایۃ من النار و امان من العذاب و سوء الحساب۔ اے اللہ یہ تیرے نبی کا حرم ہے، لہذا تو اس کو میرے لیے جہنم سے خلاصی کا ذریعہ اور امن کا سبب بنا دے اور عذاب سے اور حساب سے بری کر دے۔ یہ ظاہر سی بات ہے، جتنے بھی قلبی لگاؤ ہوگا، جتنے بھی آدمی کے اندر دینداری ہوگی، سنتوں کا اتباع ہوگا، اتنا ہی زیادہ تعلق ہوگا، اور جتنا وہ قریب بڑھتا چلا جائے گا اس کے شوق کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ جب شہر کے اندر داخل ہونے لگے تو یہ دعا پڑھنا ہے، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وارزقنی من زیارت رسولک ما رزقت اولیاءک واہل طاعتک وانقذنی من النار واغفر لی وارحمنی یا خیر مسول اللہم اجعل لنا فیہا قرارا ورزقا حسنا۔ اے اللہ مجھ کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ داخل فرما اور باہر کر، اور میرے لیے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مقدر کر دے، جیسا کہ آپ نے اپنے خاص بندوں کے لیے مقدر کی ہے، اور مجھ کو دوزخ کی آگ سے بچا اور میری مغفرت فرما اور رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے اس بستی میں بہترین ٹھکانہ اور اچھا رزق مقرر فرما۔ اس طریقے سے دعا پڑھتے ہوئے پھر ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ مسجد نبوی اس وقت جتنے حصے پر بنی ہوئی ہے، یہ سمجھ لیجیے پورا شہر اس زمانے کا اس کے اندر آ گیا۔ صحابہ کے زمانے کی پوری بستی مدینہ کی اس مسجد کے اندر آ گئی، کیونکہ جنت البقیع یہ اس زمانے میں بستی کے باہر ہوا کرتی تھی۔ آج بھی شہروں کے اندر قبرستان شہر کے باہر ہوا کرتا ہے، ہمارے یہاں بھی شہر کے باہر تھا، لیکن وہ آبادی بڑھتے درمیان کے اندر بستی کے اندر آ گئی۔ تو اب وہ جنت البقیع بستی کے باہر ہوا کرتا تھا، اب وہ مدینہ منورہ کا جو صحن حرم ہے اس سے بالکل ملا ہوا ہے، تو پورا اس کے اندر آ گیا۔ اور یہ تصور ہونا چاہیے کہ مدینہ پاک میں نہ جانے کہاں کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم پڑے ہوں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی آمد سینکڑوں ہزاروں مرتبہ یہاں پر ہوئی ہوگی۔ یہ وہ مقدس مقام ہے کہ دنیا میں اس کا کوئی مثال نہیں، کوئی ثانی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں اثر جس حصہ زمین سے لگا ہوا ہے، وہ حصہ عرش سے بھی افضل ہے، کرسی سے بھی افضل ہے، ہر چیز سے افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اثر یہ ہر چیز سے افضل ہے، جو حصہ اس سے لگا ہوا وہ سب سے افضل ہے۔ ریاض الجنہ جو مسجد نبوی کے اندر بہت ہی قیمتی حصہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی الحوض، کہ میرے گھر، میرے حجرہ اور منبر کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ علماء کرام اس کا 3 مطلب لکھتے ہیں۔ جس طرح جنت رحمتوں کے سائے کے اندر ہوگی، یہاں بھی اللہ کی رحمت برستی ہے، اور ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ حصہ، یہ ٹکڑا بے عینی اٹھا کر جنت میں رکھ دیا جائے گا۔ اکثر علماء کی رائے یہی ہے کہ اس سے مراد یہی ہے، یہ حصہ، یہ ٹکڑا بے عینی اٹھا کر جنت میں رکھ دیا جائے گا۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی سعادت سے بہرہبر فرمائے، وہ جنت کی کیاری کے اندر اس کو حاضر کا موقع مل جائے، تو اپنی قسمت کے اوپر رش کرے، ناز کرے، اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا مانگے کہ اے اللہ جس طرح تو نے اس دنیا میں جیتے جی مجھے جنت کے اندر پہنچایا ہے، آخرت اپنی جنت کے اندر بھی ہمیں داخل فرما دے۔ یہ دعا مانگنی چاہیے اور اپنی قسمت کو برش کرنا چاہیے۔ مسجد نبوی کے اندر کچھ قدیم حصہ ہے اور زیادہ تر توسیع شدہ حصہ ہے۔ قدیم حصہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد کی جو حد تھی، وہ حد، اس کی علامت یہ ہے کہ اس وقت مسجد میں توسیع ہو گئی ہے۔ اب مسجد نبوی یہ پوزیشن، یہ قبلہ کی سائڈ اتنا حصہ نکلا ہوا ہے۔ اس طرف سے سب سے پہلا گیٹ جو باب السلام ہے، سلام پڑھنے کے لیے اسی گیٹ سے انٹری ہوتی ہے، اور یہاں پر آخری حصے میں وہ روضہ اطہر پڑھتا ہے، اور سلام پڑھتے ہوئے ادھر باب بقیع سے نکلتے ہیں، کیونکہ جب اس گیٹ سے آپ نکلیں گے سامنے جنت البقیع والا قبرستان ہے۔ اس کے بعد دوسرا گیٹ ہے باب ابو بکر، تیسرا گیٹ ہے باب الرحمت۔ ادھر پہلا گیٹ ہے باب البقیع، دوسرا ہے باب جبریل، تیسرا ہے باب النساء۔ یہ سب توسیع شدہ حصہ ہے۔
تو اب پیچھے کی طرف سے جب آپ مسجد سے انٹری کریں گے تو پہلے چھت والا حصہ آئے گا، اس کے بعد صحن آئے گا جس میں چھت نہیں ہے، لیکن اس میں اندر 6 بڑی بڑی چھتریاں لگی ہوئی ہیں دھوپ سے بچاؤ کے لیے، بارش سے حفاظت کے لیے، بچاؤ کے لیے اس کو کھولا جاتا ہے، ورنہ یہ چھتری بند رہتی ہے تاکہ اندر بھی ہوائیں تازی آتی رہیں۔ اس کے بعد پھر چھت والا حصہ ہے، اس کے بعد پھر صحن والا حصہ ہے کھلا ہوا، وہی 6 چھتری اس کے اندر بھی ہے۔ اس صحن والے حصے کے بعد جو حصہ شروع ہوتا ہے چھت والا، وہ اصل قدیم مسجد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، اور وہ ستون جو وہاں پر ہے ہر محراب کے پاس، اس ستون کی جڑ میں لکھا ہوا ہے ھذا حد مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی حد ہے۔ تو قبلہ کی جانب سے جو سلام پڑھنے کے لیے جو انٹری ہوتی ہے 4-5 تک کی جو پیسیج ہے، وہ اضافہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا، اور باقی جو اضافہ ہوا ہے وہ دائیں بائیں اور پیچھے کی طرف ہوا ہے، یہ قدیم حصہ ہے۔ لیکن اب ہر حصے میں جانا اتنا آسان نہیں ہے، اب بہت مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ حکومت کی طرف سے ان کا اپنا انتظام ہے، وہ بھیڑ اور رش کو روکنے کے لیے، اس سے بچانے کے لیے وہ جگہ جگہ ڈیوائیڈر سے گھیر دیتے ہیں، اس لیے ہر وقت ہر جگہ پہنچنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ کہا یہی جاتا ہے کہ آدمی کوشش کرے قدیم حصے میں جا کر کے نماز پڑھنے کی، لیکن جہاں بھی موقع مل جائے وہاں نماز پڑھے، عمل کرے۔ آپ کو ایک کتاب دی گئی ہوگی صلاۃ السلام کی، چہل درود کی، ہر وقت وہاں آپ کا پہنچنا ممکن نہیں ہے سلام پیش کرنے کے لیے، اور اکثر رش بہت رہتی ہے، رکنے نہیں دیتے ہیں، لہٰذا آپ چاہیں کھڑو اگر پڑھ لیں تفصیل کے ساتھ، وہ ہو نہیں ہو پائے گا، وہ آپ کو گزار دیں گے۔ لیکن باقی اوقات میں اس کتاب کو کھول کر آپ مسجد کے اندر بیٹھ کر پڑھیے۔ جب آپ کو کچھ جیسے نماز پڑھنے کے بعد کچھ لوگ وہاں سے خالی ہوتے اٹھتے ہیں، آپ آگے بڑھتے رہیے، پھر انشاءاللہ دیر سویر آپ کو اندر موقع مل جائے گا۔ اب شروع میں کچھ اس سے متعلق کچھ احادیث ہیں، اس کو بھی آپ سن لیں تاکہ فضائل کی حدیث سن کر کے اندر میں شوق پیدا ہو۔ وہ یہ ہے بحقی کی روایت میں من زارنی کان فی جواری یوم القیامہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری زیارت کرے گا قیامت کے دن وہ میرے پڑوس میں ہوگا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے من حج فزار قبری بعد موتی کان کمن زارنی فی حیاتی، جس نے حج کیا پھر میرے قبر کی زیارت کی میرے مرنے کے بعد تو گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ ایک جگہ ارشاد من حج البیت ولم یزنی فقط جفانی، کہ جس شخص نے بیت اللہ کا حج کیا اور میری زیارت نہیں کی اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ اور ایک روایت میں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہو گئی۔ ان ارشادات گرامی کو پڑھنے یا سننے کے بعد وہ کون عاشق رسول امتی ہوگا جو بغیر کسی شدید مجبوری کے اپنے کریم و شفیق آقا کے حضور حاضری کی اس سعادت کبریٰ سے محروم ہو کر اپنے وطن واپس چلا جائے۔ لیکن ہے بہت ادب کی جگہ، اس لیے جتنے بھی اللہ والے اور مشائخ اور بڑے بڑے علماء کرام وہاں حاضری دیتے ہیں تو بہت ڈرتے ہوئے۔ ادب کی جگہ، ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کرتا بھی آئے جنید و بایزید ایجا، کہ آسمان کے نیچے ایک ایسی بھی ادب کی جگہ ہے جہاں پر جنید جائیں، بایزید جائیں، اپنے نفس کو گم کر دیتے ہیں، ان کو ہوش آواز گم کر دیتے ہیں، ان کے اوپر وہ ہیبت و عظمت کا اثر ان کے اوپر ہوتا ہے۔ اس لیے ہم بھی جائیں تو انہی کیفیات کے ساتھ کہ ہم اس کے قابل نہیں ہیں، ہم تو سر سے پیر تو گنہگار ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کرم اللہ کہ اللہ نے یہاں ہمیں پہنچایا ہوا ہے۔ اس لیے جب آپ اور قریب پہنچیں گے تو مسجد نبوی کی مینار دور سے آپ کو نظر آئیں گے، گنبد خضر آپ کو نظر آئے گا۔ بس شوق اور اضافہ ہو جائے، درود شریف کی اور کثرت ہوتی رہے، اس طریقے سے دھیرے دھیرے آپ اپنے ہوٹل میں قیام گاہ پر پہنچیں گے۔ پہنچنے کے بعد آپ کے اندر ایک جذبہ ہوگا، ایک شوق ہوگا کہ جتنا جلد ہو سکے اپنے آقا کے روضہ اطہر کے اوپر حاضری دیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے سفر میں نیت کیا ہونی چاہیے؟ اپنے آقا کے روضے کی
زیارت کرنے کے لیے اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی نیت سے میں یہ سفر کر رہا ہوں، دوسری اور کوئی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ ہوٹل میں پہنچنے کے بعد اپنا سامان قاعدے سے شفٹ کر لیں، پورے طور پر مطمئن ہو جائیں، غسل کر کے اور نیا کپڑا جو آپ کو مشورہ دیا گیا تھا آپ کے پاس ہوگا اس کو زیب تن کریں، کیونکہ آپ اپنے آقا کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا حدیث کے اندر، جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی، میرے قبر کے اوپر آیا، گویا میری زندگی میں میری حیات میں میرے پاس آیا۔ تو ہمیں کیسے جانا چاہیے؟ خوب اہتمام کے ساتھ غسل کریں، صفائی ستھرائی کے ساتھ مسواک کا اہتمام کریں، خوشبو لگائیں اور پوری طرح تیار ہونے کے بعد نکلیں۔ لیکن ایک بات پہلے سمجھ لیں، مکہ مکرمہ میں طواف مخلوط ہوتا تھا، اس لیے وہاں دوسری کوئی شکل ہے ہی نہیں اس کے علاوہ کہ طواف عورتوں کا الگ ہو مردوں کا الگ ہو۔ تو وہاں نماز بھی اس طرح ہوتی تھی کہ اسی طواف کے اندر عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں، لیکن ان کی جگہ الگ گھیر کے بنا دی جاتی تھی۔ پورے مکہ میں، پورے مدینہ میں، پورے حجاز کے اندر جتنی مسجدیں ہیں اس مسجد میں پیچھے کی طرف، یہ مسجد کا جو پیچھے کا حصہ ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، عورتوں کی جگہ الگ سپریٹ بنی ہوئی ہوتی ہے، وہاں صرف عورتیں ہی جا سکتی ہیں، مرد نہیں آ سکتے، مرد والے حصے میں عورتیں نہیں آ سکتی ہیں۔ تو آپ جس طرف بھی آپ کو قیام گاہ ملے گی، ہوٹل ملے گا، چاہے قبلہ کی طرف، چاہے اس کے اپوزٹ، چاہے حی علی الصلاح کی طرف، چاہے حی علی الفلاح کی طرف، آپ اگر اپنے مستورات کو ساتھ لے کر آئیں گے اور آپ کو آنا بھی چاہیے تو ان کو پہنچانا پڑے گا پیچھے والے حصے کی طرف۔ تو اگر آپ قبلے کی سائڈ سے آ رہے ہیں تو پورا چل کر آنا پڑے گا۔ البتہ سین حرم کے اندر جو مسجد کے چاروں طرف جو میدان ہے اس میں جگہ جگہ حمامات بنے ہوئے ہیں، وہ ایک مکان کی شکل کا ہے، اس میں انڈر گراؤنڈ 2 منزلہ یعنی لیٹرن باتھ روم سب ہے، اس پر نمبر پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ مستورات کو لے کر کے آئیں، اب پہلے سے کوئی مشورہ ہو جائے کہ اس نماز کے بعد چلنا یا اور اگلی نماز ہی پڑھنی ہے۔ مثال کے طور پر عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو عشاء پڑھ کے واپسی ہونی ہے یا مغرب پڑھ کے واپسی ہونی ہے، جو بھی طے کر لیں، اور آپ اس نمبر پر جو حمام ہے وہاں پر آ جائیں، اور پھر موبائل تو ماشاءاللہ اس سے آپ رابطہ کر ہی سکتے ہیں، تو ان کو ادھر چھوڑنا پڑے گا اور آپ اپنے حصے میں جہاں بھی آپ کو موقع ملے گا وہاں پر آئیں گے۔ سن 9 ہجری کے اندر جب مکہ فتح 8 ہجری کے اندر ہو گیا تھا تو اطراف کے قبائل کے لوگ جو اس انتظار میں رکے ہوئے تھے کہ قریش اگر مسلمان ہو جائیں گے تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے، جب قریش مسلمان ہو گئے تو اب جو چاروں طرف سے وفود آنا شروع ہوئے اسلام قبول کرنے کے لیے، تو وہ آتے اور آپ سے کچھ ہدایات لے کر اپنے علاقے میں چلے جاتے۔ تو اس میں ایک وفد آیا تھا عبد القیس کا، قبیلہ عبد القیس کا وفد آیا تھا۔ تو وہ لوگ جو مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے تھے مارے شوق کے سب اپنے اونٹے سے کود کر کے مسجد نبوی کے اندر دوڑ کے جا کر پہنچ گئے۔ وہ اندر کا شوق تھا، لیکن ان کے قبیلے کے سردار جو تھے عبد القیس، اشج عبد القیس، انہوں نے کیا کیا کہ پہلے سب کی سواری کو بیٹھایا، سب کے گھٹنوں کو باندھا کہیں چلی نہ جائیں، سب کے سامان کو قرینے سے لگایا، اس کے بعد غسل کیا، نیا کپڑا پہنا اور خرامہ اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ چلتے ہوئے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منظر دیکھ رہے تھے، جب وہ خدمت میں آئے سلام کر کے مسجد کے اندر بیٹھے تو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری یہ ادا بہت پسند ہے، یہ وقار، یہ طمانینت، یہ سکون، اس لیے ہمیں بھی پوری طرح تیار ہو کر کے جانا ہے۔ لیکن اگر ہمارے پہنچتے ہی کسی نماز سے وقت ہو گیا تو نماز تو ہمیں مسجد کے اندر پڑھنی ہے، نماز الگ نہیں پڑھنی ہے، تو مسجد کے اندر جا کر ہم کہیں بھی نماز پڑھ لیں، لیکن صلاۃ السلام کے لیے ہم پورے انتظام اور تیاری کے ساتھ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہوٹل سے غسل کر کے اہتمام سے جس طرح ہم عید بقرعید کے لیے کرتے ہیں، اب نکلے درود شریف پڑھتے ہوئے، اور ہم جہاں جس طرف بھی ہماری قیام گاہ ہے ہمیں کہاں آنا ہے؟ قبلے کی سائڈ سے باب السلام کی طرف۔ اب باب السلام جیسے میں نے بتایا نا، یہ ہے باب السلام اور یہ ہے باب جبریل، تو آپ باب جبریل سے نکل کے اس میں انٹری نہیں کر سکتے، اس پہ نکلیں گے پھر آپ نکل کر کے بہت لمبا چکر کاٹ کر کے پھر آئیں گے، تب باب السلام سے انٹری آپ کی ہوگی، پھر آپ کی انٹری ہوگی۔ وہاں جانے کے بعد ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، تو بہرحال وہاں آپ کو جانا ہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے، اللہ کا حق اللہ کے رسول کے حق پر مقدم ہے، اس لیے پہلے مسجد کے اندر آئیے جہاں بھی آپ کو موقع ملے۔
آنے کے بعد اگر نفل نماز کا وقت ہے، یعنی صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک کا وقت نہیں ہے، عصر سے بعد سے لے کر کے مغرب تک کا وقت نہیں ہے، تو آپ 2 رکعت نماز پڑھنے پڑیے تحیۃ المسجد، جو اللہ کا اور مسجد کا حق ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت اور شکرانے کی پڑھیے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ کی نزدیک سجدہ شکر کا حقیقت یہی ہے کہ 2 رکعت نماز کس بات کے شکرانے کی؟ اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں اتنی اس جگہ پر پہنچایا، 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے۔ لیکن اگر فرض نماز تیار ہو تو آپ اسی میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ اس کو آپ کو تحیۃ المسجد کا ثواب بھی مل جائے گا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ فوراً نہ جائیں، اس لیے کہ فوراً بہت رش رہتی ہے، بالکل آپ کو رکنے نہیں دیں گے، بالکل بھی۔ آپ وہاں پہنچیں گے اور آپ کو گزار دیں گے۔ یہ ساری باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں، اطمینان سے سنیں، جتنا موقع ملے اتنا کریں۔ نماز جب ہو جائے تو کم از کم آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد تو آپ آدھا گھنٹہ کیا کریں گے؟ یا تلاوت کریں یا وہ چہل درود کھول کر کے اسی کو آپ درود شریف پڑھتے رہیں۔ تو آدھا پون گھنٹے کے بعد اب آپ نکلیے اور نکل کر جائیے اس طرف، یعنی قبلے کی سائڈ سے باب السلام میں آپ کی انٹری ہوگی۔ زبانی بھی آپ سلام پڑھ سکتے ہیں اور دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو مسجد کے داخلے کا ادب ہے وہ دعا مسجد میں داخلے کی، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور اعتکاف کی دعا پڑھنے کے بعد داخل ہوئے تو درمیانی نگاہ سے نظر نیچے کی آگے بڑھتے رہیں۔ وہ عظمت، وہ ہیبت دل کے اندر، ہم کس جگہ پر ہیں؟ ہم اللہ کے حبیب کے دربار کے اندر۔ شیخ نے اس میں لکھا ہے، کتاب کے اندر ایک شعر لکھا ہے کہ آدمی تصور میں اس زمانے کو سوچے جب صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں طرف پرمانہ وار ان کی مجلس لگا کرتی تھی کہ چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، ایک شور تھا، گل تھا، جب آئے دن خزاں کے کچھ نہ تھا جز خار گلشن میں، بتاتا باغباں رو رو یہاں گلچا یہاں گل تھا۔ تو حکومت کی طرف سے وہ ساری چیزیں ایک کے بعد ایک سب ختم کی جا رہی ہیں، مٹائی جا رہی ہیں، لیکن جو بھی موجود ہے کم سے کم اس سے تو ہم برکت حاصل کر ہی سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے اندر انٹری ہماری ہو گئی اور آگے بڑھتے ہوئے کتاب کھول کر ہم دور ہی سے اپنا، یعنی پہلے ہی سے سلام پڑھنا شروع کر دیں تاکہ وہاں پہنچتے پہنچتے اکثر بیشتر حصہ ہمارا ہو جائے۔ معاہدہ شریف یعنی جو مقصورہ شریف ہے وہ عمارت جعلی والی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات کے اندر تمام ازواج کے مشورے سے، اور آپ کی یہی چاہت تھی، تمنا تھی کہ کسی ایک جگہ میرا قیام رہے، اور ویسے بھی آپ کو تکلیف ہوتی تھی مرض کی شدت کی وجہ سے، تو تمام ازواج نے بخوشی آپ کو اجازت دے دی، تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرہ میں آپ مقیم رہے اتنے زمانے میں، وہی میں آپ کی قبر مبارک ہے۔ اس طریقے سے کہ سب سے پہلے معاہدہ شریف جب اپنی کھڑا ہوتا ہے، جو بڑا سوراخ آتا ہے، تو جب اس سوراخ کے بالمقابل ظاہر کھڑا ہوگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کا سامنا ہوگا، آپ کے ٹھیک پیچھے اس طرح سے کہ آپ کے پشت کے مقابل میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا چہرہ مبارک ہے، تو اس کے سامنے جو سوراخ ہے وہ ان کا سامنا ہے، معاہدہ ہے۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پیچھے ان سے اور نیچے کی طرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف ہے، تو اس کے بعد جو سوراخ ہے ان کا چہرہ انور کا سامنا ہے۔ تو ایک بڑا سوراخ ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ شریف، وجہ سے بنا ہے معاہدہ یعنی فیس کرنا، سامنا کرنا، اور اس کے بعد 2 چھوٹے سوراخ ہیں، ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اور ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے۔ ایک قبر کی جگہ چھوٹی ہوئی ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، ان کی وفات ہوگی تو وہیں ان کو دفن کیا جائے گا۔ تو یہ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حجرہ تھا۔ اب وہ حجرے کی دیوار بیانی اسی طریقے سے موجود ہے، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بنائے جانے سے پہلے جب مدینہ منورہ کے گورنر تھے تو انہوں نے اس حجرے کی اور ان کی دیواروں کی سیفٹی کے لیے، حفاظت کے لیے ایک اور 5 پہل دیوار بنا دی تھی، قائم کر دی تھی اس کے چاروں طرف۔ تو قبلے کی طرف سے وہ اس طرح تھی، مخروطی شکل کی 5 پہل دیوار تھی۔
اس 5 پہل دیوار کے پھر باہر یہ مقصورہ شریف ہے جو جالی والا حصہ جو باہر سے نظر آ رہا ہے. تو اب اس میں 3 در ہے جالی کا. پہلے در کے سامنے کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ صرف پیسیج ہے. تیسرے در کے سامنے بھی کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ درمیانی در کے اندر ہے، رحمت کا خزانہ. اب وہاں پر اس طریقے سے کھڑے ہو کر سلام پیش کرنا ہے جیسے ہم قبر پر جاتے ہیں تو مردہ لیٹا ہوا ہے قبر کے اندر، یوں لیٹا ہوا ہے قبلے اس طرح، قبلے کی طرف اس کا وہ رخ ہے، تو بالکل چہرے کے سامنے نہ کھڑا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو توفیق دے دیکھنے کی تو اس کو آنکھ اٹھانی پڑے. ہمارے آقا آرام فرما ہے تو تھوڑا سا کراس کھڑے ہوں تاکہ آپ بغیر کسی زحمت کے دیکھ سکیں. آپ اپنے قبر کے اندر زندہ ہیں اور جو سلام پیش کرتا ہے آپ اس کے سلام کو سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں. یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے اہل سنت کا. سنتے بھی ہیں اور آپ جواب بھی دیتے ہیں. کیسے ہماری حاضری ہے. اپنی زندگی کو سوچیں، کیا گل کھلایا ہے. سوچیں ہماری شادیوں بیاہ کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، کتنی سنتوں کو پامال کرتے ہیں، کس منہ سے چاہیے. سچی ندامت ہو، دل میں عزم ہو کہ انشاءاللہ اب سے زندگی ہماری سنت کے مطابق گزرے گی. تو شیخ نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک بدو آئے. عطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بدو قبر شریف کے اوپر آئے اور آ کر وہ آیت پڑھی جس آیت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا فرما دیں. قصہ یہ ہے، قرآن پاک کے اندر ایک آیت ہے، اس کا ایک پس منظر شان نزول ہے. ایک منافق کا واقعہ تھا. بہرحال میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس میں صرف یہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ جَاءُوكَ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ اللَّهُ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کہ اے نبی، اگر یہ لوگ جب انہوں نے یہ ظلم کر رکھا تھا، یہ جرم کیا تھا، اگر آپ کی خدمت میں آنے کے بعد خود اللہ سے استغفار کرتے اور آپ بھی ان کے لیے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے استغفار کرتے تو اللہ کو مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. اس آیت کے حوالے سے وہاں دعا کی جاتی ہے، درخواست کی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ان بدو نے اس آیت کو پڑھا اور آیت پڑھنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، میں اللہ تک حضور میں استغفار کرتا ہوں اور آپ کی سفارش چاہتا ہوں. اس کے بعد انہوں نے کچھ اشعار پڑھے. نفس الفداء لقبر انت ساکنه فيه العفاف وفيه الجود والکرم. میری جان قربان اس قبر کے اوپر جس کے اندر عفت ہے، جس کے اندر جود ہے، جس کے اندر کرم ہے. یا من دفنت کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ پڑھا شعر انت الذی ترجا شفاعته علی الصراط یوما. یاد نہیں آ رہا کہ آپ کی ذات وہ ذات ہے جس کی شفاعت کی ہم امید کرتے ہیں. پل صراط پر جس وقت قدم پھسل رہے ہوں ہم آپ سے سفارش کی درخواست کرتے ہیں. وصاحباکما لا انساہما ابدا وصاحباکما لا انساہما ابدا. اور آپ کے دو ساتھی یعنی ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نہیں بھول سکتا. میری طرف سے آپ تمام لوگوں پر سلام ہوتا رہے جب تک کہ دنیا میں قلم چلتی رہے یعنی قیامت تک. یہ پڑھ کر کے اور ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو ٹپکتے رہے اور وہاں سے اٹھے اور سیدھے چلے گئے.
عطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پھر میری آنکھ لگ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میری خواب میں زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا جا کے ان بدو سے کہہ دو کہ اللہ نے میری سفارش سے ان کی مغفرت فرما دی۔ تو اب ہم صلاۃ والسلام کا نذرانہ پہلے پیش کریں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب کے اندر ہے، مختصر بھی ہے، طویل بھی ہے۔ السلام پڑھنے کے بعد پھر آپ سے دعا کی درخواست کرنا ہے کہ یا رسول اللہ قد قال اللہ فی القرآن ولو انہم اذ ظلموا جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ جب ان لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا تھا، جرم کر کے، گناہ کر کے، اگر وہ آپ کی خدمت میں آ جاتے اور خود اللہ سے استغفار کرتے اور آپ بھی ان کے لیے اللہ سے استغفار کرتے تو اللہ کو مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا پاتے۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سر سے پیر کے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہماری پشت ہمارے گناہوں کے بوجھ سے بوجھل ہیں، ہماری کمریں جھک رہی ہیں، ہم سر سے پیر کے گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، ہم اللہ سے استغفار کرتے ہیں اور آپ سے بھی اس بات کی درخواست کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے حضور میں ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں۔ اور جن لوگوں نے آپ سے سلام عرض کرنے کے لیے کہا تھا، ان کا سلام بھی آپ پیش کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے مجھ سے آپ کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے لیے کہا تھا، آپ ان کے سلام کو قبول فرمائیں اور ان کے لیے آپ سفارش فرمائیں۔ زیادہ موقع ملے گا نہیں، اس لیے جیسا موقع ہو اس کے اعتبار سے آپ کریں۔ پھر حضرات شیخین کو بھی سلام پیش کرنا ہے، اگر موقع ملے ان کے اوپر بھی آپ کو سلام کرنا ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو سلام پیش کرنے کے بعد اب قبلے کی جب رخ کر کے اب آپ اللہ سے دعا مانگے، جو مانگنا ہو دعا مانگے، لیکن وہاں رکنے دیتے نہیں، کوشش کرتے رہیے شاید کبھی موقع مل جائے، لیکن اگر وہاں موقع نہ ملے تو باہر تو موقع مل ہی سکتا ہے، مسجد کے باہر۔ اور وہ مستورات و خواتین خدا نخواستہ اگر وہ ناپاکی کا ایام شروع ہو گئے یا جب آخری سلام کے واسطے حاضری ہوتی ہے اس موقع پر اگر وہ اس قابل نہ رہیں کہ مسجد کے اندر داخل ہو سکے تو مسجد کے باہر قبلہ کی سائڈ جا کر وہاں پر اپنے دل کی آرزو و تمنا کو پوری کر سکتی ہیں۔ اب سلام پیش کرنے کے بعد یہاں سے نکلیں گے، سامنے جنت البقیع ہے، قبرستان، جہاں پر بے شمار صحابہ کرام کی اللہ والوں کی قبریں موجود ہیں، لیکن وہ فجر کے بعد کھلتا ہے اور عصر کے بعد ہر وقت کھلا نہیں رہتا، وہاں بھی جانا چاہیے، وہاں بھی جانا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک تو کوفہ میں، لیکن حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک جنت البقیع کے اندر ہے۔ جتنے لوگ وہاں پر مدفون میں سب سے زیادہ جو مرتبہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور جیسے انٹری ہوتی ہے جنت البقیع میں تو انٹری ہونے کے بعد بائیں طرف جو قبر آتی ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس لیے ادب اس کا یہ ہے کہ وہاں داخل ہونے کے بعد ایک تو اجتماعی طریقے پر سب کو ہم سلام پیش کریں، ان کے لیے اصالِ ثواب کریں، اور مختصر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چچا ہیں ان کو سلام پیش کریں، اور پھر آگے بڑھ جائیں اور لوگ بتا دیتے ہیں، کم سے کم اپنے لوگ کو ان کو معلوم ہو جائے گا، عثمان رضی اللہ عنہ کی جہاں پر قبر ہے وہاں جا کر کے ان کو بھی سلام پیش کیا جائے۔ جیسا آپ کوئی جانے نہیں دے سکتے، وہاں جا نہیں سکتے، راستہ ان کو بدل دیا ہے، جائیں گے ایک طرف سے اور لوٹائیں گے اتنی دور سے کہ آدمی چل۔ صحیح کہہ رہے ہیں، میرے ساتھ پورا چکر لگ جاتا ہے، تو بہرحال وہیں کھڑے ہو کر کے آپ گیٹ پر ہی کھڑے ہو کر کے آپ سلام پیش کر دیں اور ان کے لیے اصالِ ثواب کریں۔ اصالِ ثواب میں کیا کرنا ہے، جتنا آپ کو یاد ہو، قرآن سورہ یاسین ہے، سورہ ملک ہے، جو بھی آپ کو یاد ہو، آپ گئیں اسی لیے تو وہاں اصالِ ثواب بھی کریں۔ پھر آپ کو تمام نمازیں مسجد نبوی کے اندر پڑھنی، اس بات کی کوشش کریں، کوئی ترتیب ایسی بنا لیں، قائم کر لیں کہ زیادہ سے زیادہ وقت آپ کا مسجد نبوی کے اندر گزرنا چاہیے۔ یہاں بھی کم از کم ایک قرآن آپ کا ختم ہونا چاہیے، یہاں بھی آپ کو کم سے کم سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ایک عام ماحول ہوا کرتا ہے۔ مدینہ منورہ
کہ جو لوگ ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ہیں۔ وَيَا سَاكِنِي أَكْنَافِ طَيْبَةٍ كُلُّكُمْ وَيَا سَاكِنِي أَكْنَافِ طَيْبَةٍ كُلُّكُمْ إِلَى الْقَلْبِ مِنْ أَجْلِ الْحَبِيبِ حَبِيبُ، کہ اے طیبہ کے رہنے والوں، اے مدینہ منورہ کے رہنے والوں، تم لوگ ہمارے دل کے اندر، ہمارے قلب میں صرف اس واسطے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تم پڑوسی ہو، ہمیں بھی محبوب ہو، چاہے وہ جیسے بھی ہو، لیکن یہ نسبت ان کے لیے کافی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ہیں۔ تو اگر ہم کوئی سامان خریدیں اس نیت سے خریدیں کہ ان کی تجارت کو فروغ ہونا چاہیے، اس لیے اب مسجد نبوی کے اندر قدیم حصہ کے اندر سب سے قیمتی حصہ تو وہی ریاض الجنہ والا، لیکن اب وہاں پر داخلہ عام طریقے سے نہیں ہو پاتا، اب اس کے لیے نسک ایپ اپلوڈ کرنا پڑتا ہے اپنے موبائل کے اوپر۔ تو نسک ایپ اپلوڈ کریں گے، اس میں جب آپ اس میں ڈالیں گے اپنا پاسپورٹ نمبر، اپنا ٹکٹ نمبر وغیرہ وغیرہ، تو فون نمبر، موبائل نمبر، تو وہ آپشن آئے گا، 4 آپشن آئے گا، آپ اس کو چوز کیجئے کہ کس وقت آپ وہاں جانا چاہتے ہیں، تو جو بھی آپ چوز کر لیں گے وہ فکس ہو جائے گا۔ تو اس وقت میں کم سے کم 1 گھنٹہ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے وہاں جا کر آپ لائن لگیں گے، پھر آپ کو وہاں پر انٹری ملے گی، لیکن وہاں زیادہ دیر ٹھہرنے نہیں دیتے، بس 10 منٹ حد سے ہے، کم و بیش۔ اب اس میں کچھ متبرک ستون ہیں، اس کو بھی آپ سن لیجئے۔ جب آدمی کو کسی تاریخی مقام کی حیثیت کا، اس کے پس منظر کا علم ہوتا ہے تو وہاں پر عمل کی لذت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو سب سے متبرک جگہ مسجد نبوی کے اندر جس کو محراب النبی کہتے ہیں، ایک محراب تو قبلہ سائیڈ ہے، لیکن وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کی توسیع جو ہوئی اس میں محراب ہے۔ اب نماز پیچھے سے ہوتی ہے، وہ محراب النبی اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھایا کرتے تھے، لیکن یہاں پر بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے محراب بنوا دی تھی۔ تو محراب کی دیوار جو ہے وہ اس جگہ ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ ہوتا تھا، تاکہ کسی کا پیر وہاں نہ پڑے، گستاخی نہ ہو جائے۔ اس لیے اگر کسی کو موقع ملے، اول تو ممکن ہی نہیں، پولیس کی ڈیوٹی بھی رہتی ہے اور گھیرا بھی رہتا ہے، لیکن امام صاحب تو نماز وہیں سے پڑھاتے ہیں، تو محراب کے اندر کوئی اگر سجدہ کرے گا تو اس کا پیشانی وہاں پڑے گی جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اقدام عالیہ پڑھا کرتے تھے۔ بڑی معتبر جگہ ہے، لیکن پہلے تو کچھ موقع مل بھی جاتا تھا، اب وہ بھی نہیں ملتا، ممکن نہیں ہے۔ تو اس محراب سے سٹا ہوا جو ستون ہے اوپر لکھا ہوا ہے استوان حنانہ۔ استوان حنانہ اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر شیڈ ڈلا ہوا تھا، پوری مسجد پر چھت نہیں تھی، آگے کی طرف چھت تھی اور پیچھے کی طرف قبلے کے اپوزٹ وہ جو صفہ، اب مشہور تو ہے کہ چبوترا وہی ہے صفہ والا، یہ وہ نہیں ہے، تو وہ شیڈ جو ہے قبلے کے اپوزٹ دیوار سے سٹی ہوئی تھی، وہیں پر ان کا وہ ہے کہ ہاسٹل تازار الاقامہ صفہ والوں کا، اور ادھر مسجد کی قبلے کی سائڈ میں کچھ زیادہ چھت والا حصہ تھا، تو کھجور کے تنے کو کھڑا کر کے اور تنا کو اوپر رکھ کر کے بلی کی طرح اس پر کھجور کے پتے وغیرہ رکھ، اس طریقے سے مسجد بنی ہوئی تھی۔ تو جہاں آپ خطبہ دیتے تھے وہاں کھجور کا تنا تھا، تو اس پر آپ ہاتھ رکھ کر خطبہ دیا کرتے تھے، لیکن جب آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا تو آپ وہاں سے ہٹ کر ممبر کے اوپر تشریف فرما ہوئے خطبہ دینے کے لیے۔ خطبے کے دوران میں وہ ستون اتنا زور سے چلایا گویا مسجد اس کے رونے کی آواز سے گونج گئی یا پھٹ پڑے گا، گونج گئی، اور اتنا اس کے اندر وہ درد تھا کہ اس کے اثر سے جو مسجد کے صحابہ کرام تھے ان کو بھی رونا آ گیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر کے اس کے پاس تشریف لے گئے، اس کو اپنے سینے سے لگایا، تب وہ پرسکون ہوا، لیکن سسکی کی آواز آ رہی تھی۔ تو حنانہ کہتے ہیں اس اونٹنی کو جو رو رہی ہو، بلک رہی ہو، اس لیے اس کو استوان حنانہ کہتے ہیں۔ اگر وہاں پر نماز کا موقع نہ ملے تو کہیں آس پاس ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے استوان عائشہ۔ تو ریاض الجنہ کے اندر جتنے اس متبرک ستون ہیں سب کے اوپر جڑ میں لکھا ہوا رہتا ہے یہ کون ستون ہے، یہ کون ستون ہے۔ استوان عائشہ کی تاریخی حیثیت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ عائشہ مسجد کے اندر ایک جگہ ایسی ہے کہ اگر وہاں نماز پڑھنے کی فضیلت کا کسی کا علم ہو جائے تو اگر وہ جگہ ان کو سہولت سے مل نہ سکے تو قرآن اندازی کی جائے گی اس کے لیے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا تھا وہ جگہ، تو اس جگہ ستون اس مناسبت کا نام ہے استوان عائشہ۔
ایک ہے استوانہ حرس کہ شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے زیادہ تر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کبھی کوئی اور صحابی بھی وہاں پر پہرا دینے کے لیے بیٹھا کرتے تھے. وہاں ستون اس کا نام ہے استوانہ حرس. حرس کے معنی آتے ہیں حفاظت، نگرانی، چوکیداری. ایک استوانہ جبرائیل جو اب باہر نہیں ہے، وہ اندر آ گیا، مقصورہ شریف کے اندر آ گیا. حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر آتے تھے مسجد نبوی میں وہی لے کر کے، تو اس جگہ جو ستون بنا ہے اس کو کہتے ہیں استوانہ جبرائیل. اور ایک استوانہ سریر، یہ وہ جگہ ہیں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور وہاں آپ کا بستر لگا دیا جاتا تھا. وہاں ستون بنا ہے اس کو استوانہ سریر کہتے ہیں. ایک استوانہ ابو لبابہ. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معمر صحابی تھے انصاری. جب غزوہ خندق کے بعد بنو قریظہ والوں نے غداری کے نتیجے میں جب مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا اور وہ قلعے بند ہو گئے، تو انہوں نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کو ہمارے یہاں بھیجا جائے، ان کا مشورہ کرے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. تو ان کو دیکھ کر سب رونے لگے. یہ اوس و خزرج کے جو مسلمان تھے، ان کا اسلام سے پہلے ان سے بہت قریبی تعلق تھے یہودیوں کے ساتھ. تو اسی تعلق کی بنا پر انہوں نے ان کو بلوایا تھا کہ یہ ہماری خیر خواہی کریں گے. تو ان کو دیکھ کر سب رونے لگے، جس سے ان کا دل بھر آیا، ان کو بھی ترس آ گیا کیا کرنا چاہیے. انہوں نے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا کہ تمہاری گردن ماری جائے گی. معاً ان کو احساس ہوا کہ میں نے حضور کے راز کو فاش کر دیا. فوراً تنبہ ہوا. یہ واپس آ کر حضور کے پاس نہیں آئے، مسجد نبی میں آ کر اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا اور کہا کہ جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں کھولیں گے میں خود سے نہیں کھولوں گا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ میرے پاس چلے آتے میں اللہ سے استغفار کر دیتا، ان کی مغفرت ہو جاتی. لیکن جب معاملہ انہوں نے اللہ کے حوالے کر دیا ہے کہ جب تک میں نہیں کھلوں گا تو جب تک اللہ تعالیٰ بھی حکم نہیں دیں گے میں نہیں کھولوں گا. چنانچہ ضروریات کے لیے صرف کھولا جاتا تھا، کھانا پینا سب بند، کچھ نہیں کھاتے تھے اس غم میں. ضروریات کے لیے نماز پڑھنے کے لیے کھولا جاتا، اس کے بعد صرف بندے رہتے. بھوکے پیاسے رہنے کی وجہ سے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا. پھر تہجد کے وقت میں ان کی توبہ کی آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد انہیں اپنے ہاتھوں سے کھولا. اس لیے اس کا نام پڑا استوانہ ابو لبابہ. یہ متبرک ستون ہے، وہاں پر جا کر کے جیسا موقع ملے آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے. اور ایسا بھی نہ ہو کہ موقع مل گیا تو کھٹاکٹ دوسروں کو موقع نہ دیں. سب کو موقع ملنا چاہیے نا، جس طرح ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے. ایک مرتبہ موقع ملا اور بس محراب النبی کے پاس پہنچنے والا تھا، ایک ساتھ وہاں پہنچ گئے. 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت اب شروع. دیکھا کہ اگر میں نہیں پڑھوں گا تو ایسے نکالا جاؤں گا. پولیس والا کہہ رہا ہے ایک الحاج رو تو معافی صلاح کہیں نہ صلاح کا نماز بھی نہیں پڑھا ہے، جلدی پڑھو، یہاں پر پڑھو. اس لیے بہرحال جتنا موقع ملے دوسروں کو بھی رعایت کرنی چاہیے. آپ کا 8 دن یا کم بیش جو وقت ملے گا مسجد نبوی کے زیادہ سے زیادہ گزرے اور بازار کا طواف و چکر کم سے کم لگائیں. ضرورت کا سامان لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نیت وہی ہونی چاہیے. ایک چیز یہ بتانی رہ گئی تھی کہ مدینہ کے اندر بھی مکہ کے اندر بھی ہر نماز کے بعد جنازے کی نماز ہوتی ہے. ہم تو اپنے وطن میں پڑھا کرتے ہیں، پتہ ہے نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. عورتیں نہیں پڑھتی ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا. یہ آپ کی ذمہ داری ان کو بتائیں اور اس میں بہت ثواب ملتا ہے. حدیث کے اندر ہے جو آدمی جنازے میں جائے، اپنے بھائی کی جنازے کی نماز پڑھے اور دفن میں بھی شریک رہے تو 2 قرات لے کر لوٹتا ہے، 2 قرات ثواب. اور ایک قرات بہت پہاڑ کے برابر ہوتا ہے تو کتنا ثواب ملے گا ہر نماز کے بعد. تو اس طریقے سے ہمیں اپنے اوقات کو گزارنا ہے. اور جب واپسی ہونے لگے اس طرح مکہ مکرمہ میں دل کے اوپر ایک اثر تھا، ایک غم تھا، ایک صدمہ تھا کہ اللہ نے اپنے فضل سے یہاں بلایا، حج اور عمرہ کی سعادت سے برابر فرمایا اور اب اس گھر سے جدائی ہو رہی ہے تو یہاں پر بھی اپنے آقا کے در سے اور آپ کے دیار سے جدائی ہو رہی ہے. نہیں چاہتا جانے کا لیکن میرا اب جانا پڑ رہا ہے. تو انہی کیفیات کے ساتھ آخری سلام پیش کرنے کے لیے وہاں پر حاضر ہو اور خوب دعا کریں. اور آپ سے گزارش یہ بھی ہے کہ ہم خدام کے لیے حضرات اللہ دعا فرمائیں کہ بار بار حاضر کی سعادت سے نصیب فرمائے اور ہمارا سلام بھی آپ پیش فرما دیں اگر یاد ہے.
ہاں بتا رہے ہیں. ایک جو ہے تو مدینہ میں بلکہ مکہ میں بھی کبھی کسی چیز کے اندر عیب نہ نکالیں، جو بھی ہے جیسی بھی ہے، پسند ہو کھائیں، نہ پسند ہو نہ کھائیں، لیکن عیب نہ نکالیں، اس سے سخت محرومی کا اندیشہ ہے. دوسری چیز ہے زیارت. جیسے مکہ میں آپ نے زیارت کی تھی، مدینہ کے اندر بھی زیارت میں لے جاتے ہیں. کہاں لے جاتے ہیں؟ بہت ساری مسجدیں ہیں مدینہ کے اندر. ایک تو مسجد قباء ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو سب سے پہلے قباء کے علاقے میں آپ مقیم تھے. وہیں آپ نے اپنے ہاتھوں سے مسجد کی بنیاد رکھی، مسجد قباء کی. تو وہاں لے جاتے ہیں. جہاں آپ زیارت میں جائیں باوضو جائیں. مسجد میں جانے کا مطلب صرف مسجد کو دیکھنا نہیں ہے. اگر نفل پڑھنے کا موقع تو کم سے کم 2 رکعت تحت مسجد کی نیت سے ہمیں پڑھنا بھی ہے. زیادہ پڑھنے کو حرج کی بات نہیں. تو مسجد قباء لے جاتے ہیں. ان کے بارے میں، قباء والوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. قرآن میں آیت نازل ہوئی ان کی تعریف میں. اور مسجد جمعہ یہ وہ مسجد ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا جمعہ پڑھا تھا. اور ایک مسجد القبلتین. مدینہ منورہ آنے کے بعد تقریباً 16-17 مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے بیت المقدس سے رخ کر کے. مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ جانب جنوب میں اور بیت المقدس جانب شمال میں، بالکل اپوزٹ ہے ایک دوسرے کے. تو مسجد القبلتین کے اندر جب آپ جائیں گے، اندر ہال میں جا کے دیکھیں گے تو جو قبلے کی محراب وہ تو ہے ہی ہے، اس کا اپوزٹ میں چھت کے اوپر نشان بنا ہوا ہے محراب کا. یہ علامت ہے کہ پہلے محراب اس طرف تھی جو رخ ہے بیت المقدس کا. وہاں لے جاتے ہیں. اسی طرح احد لے جاتے ہیں. احد کا پہاڑ اور اس کے دامن کے اندر وہ اسلام کی مشہور جنگ ہوئی تھی، احد کی جنگ ہوئی تھی. اگر آدمی تاریخ سے واقف ہو تو وہ تصور وہاں پہنچ جاتا ہے. وہ چھوٹا جو ٹیلہ ہے وہ ہے جبل رمات، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر 40 یا 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا کہ ہماری چاہے شکست ہو چاہے فتح، تم یہاں سے ہٹنا مت. اور جنگ کے اندر جب صرف سپہ سالار اور جب جنرل جو ہے تو کوئی آرڈر دیتا ہے تو اس کو اسی طریقے پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر نہیں مانیں گے تو ناقابل معافی جرم ہوتا ہے. تو اس جبل رمات کو مسلمانوں نے اپنے پشت کی طرف رکھا کہ چونکہ ہمارے محافظ موجود ہیں تیر انداز، اور ادھر پشت تھی اور سامنے دشمن تھے. مقابلہ ہوا اور اول ویلا میں دشمن کے قدم اکھڑ گئے. جب قدم اکھڑ گئے بھاگنا شروع کیا تو مسلمانوں نے پیچھا کرنا شروع کیا. جب پیچھا کرنا شروع کیا تو ان لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے بھائی تو فتح یاب ہو گئے، دشمن بھاگ رہا ہے، تو ہم بھی ان کا ساتھ دیں، ان کا پیچھا کریں دشمنوں کا. تو امیر صاحب نے سختی کے ساتھ منع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سختی کے ساتھ حکم ہے کہ یہاں سے ہٹنا مت، چاہے ہماری فتح ہو چاہے شکست ہو. لیکن رکے نہیں اور 40 آدمی وہاں سے چلے گئے. دشمن کے جو قدم اکھڑے ہیں تو اس میں حضرت خالد بن ولید جو مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی تک، بہت ماہر وہ ہوتے جنرل تھے، تجربہ کار لڑائی کرنے والے. انہوں نے اس موقع کو دیکھ لیا. بس بھاگتے بھاگتے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا، ایک لمبا چکر کاٹنے کے بعد آئے. 10 آدمی کو نپٹانے میں کتنا وقت لگتا تھا، ان کو نپٹا دیا اور پیچھے سے حملہ کیا. اب مسلمان اس سے بے خبر کہ پیچھے ہمارے کیا ہو رہا ہے. انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا، دشمن ادھر سے پلٹ پڑا. مسلمان درگاہ کے اندر آ گئے اور 70 مسلمان شہید ہوئے. جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زخمی ہوئے، آپ کی پیشانی میں خود کی کڑیاں چپھ گئیں، دندان مبارک آپ کے شہید ہوئے، آپ کو لہو لہان ہوئے. تو اگر تاریخ سے آدمی واقف تو وہاں پہنچ کر عجیب کیفیت ہوتی ہے. اللہ نے کہاں پہنچایا؟ جذبہ اپنے اندر ہونا چاہیے کہ اس دین کے لیے ہمیں بھی قربانی دینا چاہیے. تو ایک احاطے کے اندر 70 شہداء کی قبریں ہیں، ہم ان کے لیے بھی اصالہ ثواب کریں. اسی طرح بس پہلے مساجد خمسہ ہوا کرتی تھی، اب مساجد خمسہ نہیں ہیں بلکہ مسجد سلمان فارسی ہے، مسجد فتح بھی ہے، مسجد فتح بھی ہے. تو جب غزوہ خندق واقع ہوئی تھی تو ان مقامات کے اوپر جس کے نام سے مسجد ہے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں خیمہ لگا دیا گیا تھا اور وہیں پر آپ نے اللہ دعا مانگی تھی، فتح کی بشارت آپ کو ہوئی تھی، اس لیے اس کا نام مسجد فتح.
وہاں بھی لے جاتے ہیں، اور بھی جو پرائیویٹ زیارتیں ہوتی ہیں الگ سے وہ کچھ کہیں اور بھی لے جاتے ہیں۔ بہرحال جانا چاہیے اور جا کر کے عبرت کی نگاہ سے ان کو دیکھنا چاہیے۔ مسجد قباء کے اندر ایک تو آپ جو زیارت عام طور سے ہوتی ہے اجتماعی طریقے پر جائیں گے، لیکن کوشش کریں کم سے کم سنیچر کے دن آپ پیدل جائیں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نکل جائیں گے، زیادہ راستہ نہیں ہے، 3 کلومیٹر 4 کلومیٹر ہوگا، تو مسجد نبوی کے دائیں طرف حی علی الصلاۃ کی طرف سے سیدھی روڈ گئی ہوئی ہے، تو وہاں چلے جائیں درود شریف پڑھتے ہوئے، اور وہاں پہنچیں گے تو ابھی وقت نہیں، یہ نماز کا وقت نہیں ہوا ہوگا، اس لیے کچھ دیر قیام کرنے کے بعد جب وقت ہو جائے اشراق کا تب وہاں پر کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر آئیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے ایک عمرہ کا ثواب ملتا ہے، تو اس فضیلت کو بھی ہم حاصل کریں۔ میں نے کتاب میں ایک واقعہ پڑھا تھا، آپ حضرات بھی سنتے ہوں گے کہ ایک صحابی اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز کے دوران میں ظاہر سی بات ہے نفل نماز رہی ہوگی، نماز کے دوران چڑیا اڑ رہی تھی لیکن اس کو نکلنے کی جگہ نہیں ملی، پڑا کر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، تو ان کی نگاہ اس کے اوپر چلی گئی، اور اس دیکھنے میں ان کو یاد نہ رہا میں نے کئی رکعت نماز پڑھی ہے، تو انہوں نے اس احساس کی وجہ سے اپنے باغ کو صدقہ کر دیا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کتنا بھی گھنا باغ ہو چڑیا کو نکلنے کی جگہ نہ ملے۔ تو میں جب پیدل جا رہا تھا مسجد قباء تو راستے میں اس جگہ وہ گنجان باغ نظر آیا کھجور کا، تو کھجور کا باغ جب لگاتے ہیں چوگڑا اس کو، تو اس کا پتہ اوپر جا کر پھیلتا ہے، اور پھیل کر ایک دوسرے میں یوں گت جاتا ہے، وہ چھت کی شکل بن جاتا ہے، تو ایسے ہو گیا، تو وہ چیز وہاں پر نظر آتی ہے تو عجیب اس کی لذت ملتی ہے۔ بہرحال جتنا اللہ موقع عطا فرمائے اس سے میں فائدہ اٹھانا چاہیے، اور وہاں بھی آخری سلام پڑھنے کے بعد یہی دعا اللہ سے ہونی چاہیے، اللہ یہ ہماری حاضری آخری حاضری نہ ہو بلکہ میں بار بار حاضری کی سعادت سے سرفراز کروں۔ اور کوئی بات نہیں حکومت جو حج کمیٹی والے ہیں وہ کبھی نہیں پہلے مدینہ سے جب آئیں گے تو احرام باندھ کے پاس آئیں گے۔ تو میں نے شروع میں بات کہی تھی کہ ہم تو پہلے عمرہ کو بیان کیا، پھر حج کو، پھر زیارت کو، لیکن کسی کو ڈائریکٹ مدینہ جانا ہے تو یہاں سے اس کا سفر شروع ہوگا۔ تو جو لوگ پہلے یہاں سے مدینہ گئے ہیں بغیر احرام کے گئے تھے، اب مدینہ سے ان کی واپسی ہوگی تو اپنے احرام کی چادر اپنے ہاتھ کے ہینڈ کے سامان میں رکھ لیں گے، اور اس کے بعد اپنے ہوٹل سے غسل کرنے کے بعد چاہے اپنا لباس پہنے رہیں چاہے احرام کو تبدیل کر لیں، مسجد ذوالحلیفہ اب یار علی وہاں پر آئیں گے، اور وہاں احرام باندھنے کے بعد پھر ان کی حاضری مکہ مکرمہ کے لیے ہوگی۔ آپ ذرا ہوشیاری سے بس اس کا نمبر نوٹ کرا دیں۔ ہاں، اصل میں ایک کمپنی کی بہت ساری بسیں ہوتی ہیں، آپ اتر کر جائیں گے مسجد بیر علی کے اندر تو پہنچ جائیں گے، اب جب واپس آئیں گے اپنی بس پر تو آپ تلاش کریں کہاں ہے، تو فوٹو لے کر اس کا ایک تو محل وقوع اور اس کا نمبر بس کا، یہ آپ کے لیے کارگر ہوگا۔ کہیں بھی جہاں بس رکتی ہے، ڈھابا وغیرہ پر بھی رکتی ہے تو وہاں بھی یہ کرنا پڑے گا۔ ایک تو مسجد حرام میں نماز وہاں پیچھے پڑھا وہ تو لوگ سمجھ جائیں آگے لوگ ہوگا، یہی بات یاد آ گئی۔ اور جنازہ بھی پیچھے رہتے ہیں۔ ہاں، مسئلے کی بات ہے، جیسے بہت کچھ تبدیلی ہو گئی نا، ایک تبدیلی یہ بھی ہو گئی ہے نامناسب۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب جماعت کی نماز ہو رہی ہو تو امام کے آگے اگر کوئی چلا جائے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، امام کا مطلب سب سے آگے، تو امام کے پیچھے ہی رہنا ہے۔ تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جس رخ پر امام نماز پڑھاتا تھا پیچھے کی طرف سے تو اس رخ پر 90 ڈگری خالی رہتا تھا، مکبر کے نیچے نماز ہوتی تھی تو اس رخ پر 90 ڈگری خالی رہتا تھا، لیکن دوسرے اطراف میں 3 سمت کے اندر اگر لوگ کعبے کی دیوار تک بھی سٹ جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، نماز ہو جائے گی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ نماز پیچھے ہی سے ہوتی ہے، ایک جگہ فکس ہو گئی ہے باب اسماعیل کے پاس سے، یعنی باب ملک عبدالعزیز میں آپ انٹری کریں گے تو وہیں پر کہیں باب اسماعیل کے پاس امام صاحب کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں۔ حج اسود ہے نا، حج اسود سے تھوڑا ہٹ کے پیچھے امام کی جگہ فکس ہے۔ ہاں ہاں بتا میں سب جیسے تو اب یہ لوگ جو امام کے آگے نماز پڑھ رہے ہیں اس رخ پر ان کی نماز تو نہیں ہوگی۔ بتانے کا مقصد یہ کہ آپ احتیاط کریں اس طرف نماز پڑھنے کے لیے، یا پیچھے نماز پڑھیں یا دوسرے کسی رخ پر آپ 3 اطراف میں کہیں آپ نماز پڑھیں۔ پہلے مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا، میں تلاش کرتا امام صاحب آگے کھڑے کہاں ہوتے ہیں،
پھر ایک دن فجر کی نماز پڑھی دالان کے اندر، تو پیچھے پھر نماز کے بعد کھٹ کھٹ کی آواز آئی، دیکھا تو جنازے آ رہے ہیں برابر، تو امام صاحب جنازہ وہ پیچھے کھڑے ہو کے پڑھا رہے ہیں، تو ہم لوگ آگے کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک تو اس کا دھیان کیجیے گا، امام کے آگے نہیں بڑھنا ہے، اس لیے تینوں اطراف میں کسی رخ پر آپ نماز پڑھیں۔ خانہ کعبہ کے 4 رخ ہوا نا، پورا پچھم اتر دکن، تو جس رخ پر امام صاحب کھڑے ہیں باب ملک عبدالعزیز کی طرف سے، اس کے علاوہ اور اطراف میں آپ نماز پڑھیں تاکہ پھر کوئی سنکوچ نہیں کرنا پڑے گا۔ دوسری بات، جمعہ کے دن اذان جو ہوتی ہے زوال سے پہلے ہو جاتی ہے، اور جمعہ چاہے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے زوال کے بعد سے، تو آپ اس اذان کے فوراً بعد سنت نہیں پڑھیں گے۔ آپ جمعہ کی نماز تو وقت کے اندر ہوتی ہے، تو جمعہ کی نماز فرض پڑھنے کے بعد آپ سنت بعد میں پڑھیں گے، کیونکہ اگر پہلے پڑھیں گے تو آپ کی سنت وہ نہیں ہوگی جمعہ کی۔ اور مسجد نبوی میں یا مسجد حرام میں عورتیں کس نیت سے جائیں گی؟ یہاں پر چلے گا۔ ہاں، یہ مسئلہ پہلے آیا کرتا تھا، اب نہیں، کہ عورتیں کس نیت سے جائیں گی۔ عورتوں کے لیے نماز گھر میں پڑھنا بہتر ہے، لیکن وہاں گئی کس لیے؟ اس لیے وہ جائیں گی مسجد حرام میں طواف کی نیت سے، تو جائیں گے تو نماز میں ہوگا، نمازیں پڑھ لیں گے، اور مسجد نبوی میں جائیں گے سلام پیش کرنے کی نیت سے، وہاں نماز پڑھ لیں گی۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر ان کو آپ گھر پر چھوڑ دیتے ہیں، خدا نخواستہ وہ اکیلی ہیں، اور آپ کے روم کے اندر کچھ اجنبی لوگ بھی ہیں، چاہے آپ کے شہر کے ہوں دوسرے شہر کے ہوں، اب کوئی آپ مرد آ گیا تو یہ بہت نامناسب صورتحال بن جاتی ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان کو ساتھ لے کر ہی جایا جائے۔ دعا کر لیجیے، درود شریف۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اے اللہ، ہم سب کے یہاں جمع ہونے کی بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ، یہ تیرے وہ بندے ہیں جن کے دل میں تو نے حج کا ارادہ ڈالا ہے، اے اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ان کے حج کے صفات و قبولیت پیدا فرما دے۔ یا اللہ ان کے تمام رکاوٹوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ آسانی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ وہاں حاضری سے پہلے ان کو حاضری کی پوری تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ سنتوں کے ساتھ مناسبت، سنتوں کی اتباع کی بھرپور توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ حاضری سے پہلے جو بھی کمی کوتاہی ہوئی اس کی تلافی کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ حقوق العباد کو ادا کرنے کی، حقوق اللہ کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہر ایک سے اپنے رشتے کو استوار کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ حج کی لذت، اس کا ذوق و شوق نصیب فرما۔ یا اللہ وہاں حاضر ہو کر مقامات مقدسہ کا ادب و احترام کی توفیق نصیب فرما۔ بے احترامی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ گناہوں سے حفاظت فرما، غلطی سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اس طرح تو نے اپنے توفیق سے اے اللہ ان کو قبول فرمایا ہے، یہ جلد یا بدیر وہاں پر پہنچنے والے ہیں۔ اے اللہ ان کے حاضری کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو حاضر ہو چکے ان کو بار بار حاضری کی سعادت سے بہربر فرما، جو اب تک حاضر نہیں ہو چکے اللہ ان کو بھی حاضری کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ہمیں ایمان کی طاقت اور قوت نصیب فرما، یقین کی طاقت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اخلاق کو عمدہ سے عمدہ بنا دے، اخلاق رضیلہ سے حفاظت فرما، اخلاق حمیدہ سے آراستہ فرما، اعمال صالحہ کا شوق اور رغبت دلوں کے اندر پیدا فرما کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، قبول فرما۔ اے اللہ اپنے لطف کا کرم کر ہم کا فضل کا عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اپنے ان بندوں کو جو کمزور ہیں اے اللہ تیری مدد کے محتاج ہیں، اپنے مقبول محبوب بندوں کی طرح سفر کرنے کی اور حج کرنے کی، عمرہ کرنے کی اور ان کی زیارت کو قبول فرما، توفیق نصیب فرما، اپنا فضل شامل حال فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ
ہم خدام ان حاجیوں کی عمرہ کرنے والوں کی بغیر کسی غرض کے اخلاص کے ساتھ محض کو راضی کرنے کے جذبے سے اے اللہ ہم خدمت کر رہے ہیں، ہماری خدمت تو قبول فرما اے اللہ، قبول فرما، اور اس کے صدقے طفیل میں ہمیں بار بار حاضری کی سعادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا ومن جميع من اوصانا بالدعاء اليك بجاه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب۔